إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا۔ ہر قسم کی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہم سب کے پیارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، دوستو، دینی اسلام بھائیو، اس سے قبل 2 پروگرام تیار ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج اس کو روانہ کروں گا، بھیجوں گا آپ لوگوں کے پاس۔ یہ آج رمضان کے بعد تیسرا درس ہے، انشاءاللہ تعالی جمعرات اور جمعہ کو اس طرح انشاءاللہ دروس ہوتے جائیں گے۔ آج جمعرات ہے، لیلۃ الجمعہ ہے، 26 شوال ہے، 18 ماہ ہے، مئی کی 18 تاریخ ہے، جمعرات ہے، لیلۃ الجمعہ ہے، اور بڑا مبارک مہینہ ہے شوال کا مہینہ، جس میں بہت سارے مسلمانوں نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے رکھے اور انہوں نے انشاءاللہ تعالی 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب پا لیا، وہ خوش قسمت ہے۔ اور جو کچھ روزے رہ گئے ہیں اور ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے، 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں، وہ جو ہے نا مکمل کر سکتے ہیں۔ اور آج رات لیلۃ الجمعہ ہے، جمعرات ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ درود سلام بھیجنا ہے، کثرت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھتے رہنا ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے، بہت زیادہ پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، دعا سے پہلے پڑھنا ہے، دعا کے درمیان پڑھنا ہے، دعا کے آخر میں پڑھنا ہے، صبح میں پڑھنا ہے، دوپہر میں پڑھنا ہے، شام میں پڑھنا ہے، لیکن خاص طور سے جمعہ والے دن خاص طور سے درود کثرت سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لوگوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام بھیجنے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات اللہ کی اطاعت ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہوگا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ درود بھیجنے سے غموں کو دور فرماتا ہے اور بخشش فرماتا ہے، غم دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت الحمدللہ ہو جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم پر واجب ہو جائے گی الحمدللہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ من صلی علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بہت بڑی نعمت ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، عبادت ہے، اور دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ضامن ہے۔ تو لہذا آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ لیلۃ الجمعہ ہم جمعہ میں داخل ہو چکے ہیں، کل مغرب تک جو ہے نا جمعہ رہے گا، کل مغرب تک آپ کو جو ہے نا کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جاگتے پھرتے چلتے کام کرتے ہوئے آپ جو ہے نا کثرت کے ساتھ درود بھیجیں۔ خواتین بھی پکاتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اس طرح سے درود پڑھتے رہیں۔ آج آئیے ارادہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر تم اسلام لا چکے ہو، اللہ کو مان چکے ہو، رسول پر ایمان لا چکے ہو، رسول پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لا چکے ہو، اور دیگر ارکان ایمان، ارکان اسلام پر ایمان لا چکے ہو، تو کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ہدایت اختیار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اگر آج کا مسلمان، میں اور آپ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، جو بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، شادی بیاہ، معاشرت، تجارت، لین دین، تمام معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے، چاہے بڑی سی بڑی عبادت ہو، چاہے چھوٹی سی چھوٹی عبادت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक होनी चाहिए। अब हमने नमाज मगरिब पढ़ी है, मगरिब की नमाज़ 3 रकात है, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक पढ़ी है, 4 रकात नहीं पढ़ी है। अब इशा की नमाज़ 4 रकात पढ़ेंगे, 5 रकात नहीं पढ़ेंगे, 3 रकात नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की रकात बताई है। फ़र्ज़ रकात कितनी है? 4 रकात है। मगरिब की 3 रकात है, फजर की 2 रकात है, असर और ज़ोहर की 4 रकातें हैं। अब जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है वो मुकम्मल है, कामिल दीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से नाजिल किया है, हमें अता फरमाया है, कामिल दीन अता किया है। दोस्तों मुसलमानों, हमें अल्लाह ताला ने कामिल दीन दिया है, मुकम्मल दीन दिया है। अब इस दीन में ना कमी हो सकती है ना ज़्यादती हो सकती है। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, ज़ोहर की 4 रकात है, असर की 4 रकात है, मगरिब की 3 है, इशा की 4 है, फजर की 2 रकात है, फ़र्ज़ नमाज। अब आज तक हम जो है ना उसी तरह पढ़ते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह कल भी पढ़ेंगे, और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमान ज़ोहर की 4 ही रकात पढ़ेंगे, असर की 4 ही पढ़ेंगे, मगरिब की 3 ही पढ़ेंगे, इशा की 4 ही पढ़ेंगे, फजर की 2 ही पढ़ेंगे। तो लिहाजा बड़ी से बड़ी इबादत हो या छोटी से छोटी इबादत हो, यह अल्लाह के लिए है, इबादत अल्लाह के लिए है, और इस इबादत का तरीक़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीक़े के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। तो लिहाजा तमाम मुसलमानों को यह हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि व इन तुतीऊहु तहतदू, कि मुसलमानों अगर तुम अल्लाह के रसूल की इत्तबा करोगे, पैरवी करोगे तो हिदायत मिल जाएगी। हिदायत बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला हर एक को हिदायत नहीं देता, अपने ख़ास बंदों को हिदायत देता है। तो लिहाजा हिदायत अगर चाहते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी, अगर हिदायत चाहते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी होगी, अगर हिदायत चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीक़े के मुताबिक मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा। इसलिए कि दीन कामिल हो चुका है, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दे दिया है। अब इसमें कुछ कमी हो सकती है ना इसमें कुछ बढ़ा जा सकता है। हाँ, बाज़ लोग हैं अहले बिदअत हैं, कुछ जो है ना दीन में बढ़ा भी देते हैं, कुछ घटा भी देते हैं। इन्ना लिल्लाहि राजिऊन, अल्लाह उनको हिदायत दे। अच्छा, उनको तौफीक नसीब नहीं होती तौबा की, याद रखिए। जो अहले बिदअत है ना, बिदअत के काम करते हैं, वो इस तसव्वुर में है, इस ज़ुअम में है, इस फ़ख्र में है, इस गुरूर में है। शैतान ने उनको इनके अमाल मुज़य्यन करके, अच्छा करके जो है उनके जहन में, दिमाग में, दिल में, उनके खून में जो है ना बिठा दिया है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ईदा मिलादुन्नबी हम अच्छा काम कर रहे हैं, शब बरात हम अच्छा काम कर रहे हैं, शब मेराज हम अच्छा काम कर रहे हैं, अज़ान से पहले हम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। चिल्ला कर रहे हैं, छट्टी कर रहे हैं, बरसी कर रहे हैं, 40वां कर रहे हैं, 10वां कर रहे हैं, ये सब अच्छा कर रहे हैं, दीन समझ के कर रहे हैं। जो जिसके दिल में, जिसके दिमाग में ये बात बैठी हुई हो कि ये अच्छा काम है, ये दीन है, तो उसको तौबा करना नसीब होगी? बताइए, वो तौबा क्यों करेगा? तौबा तो वो शख्स करेगा वो ये समझता हो कि मैं गलती पर हूँ, मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बिदअत का काम कर रहा हूँ, मैं दीन में कुछ घटा रहा हूँ या कुछ बढ़ा रहा हूँ, तो तब जाकर जो है ना उसको एहसास होगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। जब इसको एहसास ही नहीं है, वो ये समझ रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उसको कैसे तौबा नसीब होती है? तो लिहाजा बिदअत के काम बहुत बड़े गुनाह के काम हैं, हराम काम है दीन में। ये जितना दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जितना दीन सहाबा इकराम ने अपनाया, जितना दीन पर आइम्मा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने अमल किया, उतना ही दीन काफ़ी है मेरे भाई। उतने दिन पर हम अमल नहीं कर रहे हैं तो हम मज़ीद जो है ना दीन में जो है ना इजाफा करने की क्या ज़रूरत है? बताइए आप। तो लिहाजा व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर हिदायत चाहते हैं दुनिया में, अगर हम हिदायत चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी। ज़रा सोचिए, ठंडे दिल से सोचिए। जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, करना चाहिए, उन्होंने दीन की खिदमत की है, अल्लाह उनके खबर को नूर से भर दे। जो लोग इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। इमाम अहमद बिन हम्बल से लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, करनी चाहिए, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। लेकिन क्या इनकी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी होगी, ऊपर होगी? क्या इन तमाम चारों की बात मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुताबिक वज़नदार होगी? हाँ, इन 4 अइम्मा मिलाकर, इन 4 अइम्मा की बातों को मिलाकर क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल ला सकते हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के मुकाबिल हम कह सकते हैं, वज़नदार कह सकते हैं? अच्छा, ये 4 इमाम नहीं हैं। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद अबू बकर बड़े इमाम, उमर बड़े इमाम, उस्मान बड़े इमाम, हज़रत अली बड़े इमाम, सारे सहाबा इमाम थे। हाँ, ये 4 इमाम जो कहते हैं ना, उनसे बड़े इमाम थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, दिगर सहाबा इकराम। उसके बाद ये आए आइम्मा इकराम, उसके बाद अब आते रहेंगे बड़े बड़े लोग, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़े दीनदार लोग, बड़े बुज़ुर्ग, अल्लाह के वली, दोस्त आते रहेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, तमाम सहाबा इकराम की बात मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के मुकाबिल में हो सकती है, ठहर सकती है? तमाम ताबईन की बात
جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا، صحابہ اکرام کی صحبت اختیار کی، دین پر عمل کرے، دین پر قائم رہے، ان دین اسلام پر ان کی وفات ہوئی تابعین کی، تو کیا ان تمام تابعین کی بات مل کر اللہ کے رسول کے بات کے مقابل ہو سکتی ہے، وزندار ہو سکتی ہے؟ تمام تابعین کی بات مل کر اللہ کے رسول کے وزن کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے وزن کے مطابق ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد ائمہ اکرام، یہ چاروں ائمہ نہیں، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے دوست گزرے ہیں، ان تمام لوگوں کی باتیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابل ہو سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور عمل کے برابر ہو سکتا ہے ان کا عمل، ان کی بات؟ بتائیے آپ۔ اور آگے بڑھیے، صحابہ کرام سے لے کر ابو بکر سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے نیک ولی صفت، امام ہو، عالم ہو، مفتی ہو، بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، حضرت ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے مل کر ان تمام انسانوں کی بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کے مقابل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے مقابل برابر ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو عمل کیا اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ کیا ان تمام لوگوں کی بات مل کر دین ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کی بات دین ہو سکتی ہے، عمر کی بات دین ہو سکتی ہے، عثمان کی بات دین ہو سکتی ہے، علی کی بات دین ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کی بات دین ہو سکتی ہے، تابعین کی بات دین ہو سکتی ہے، تبع تابعین کی بات دین ہو سکتی ہے، ائمہ کی بات دین ہو سکتی ہے، محدثین کی بات دین ہو سکتی ہے، مفسرین کی بات دین ہو سکتی ہے، پیر و مرشد کی بات دین ہو سکتی ہے، علماء کی بات دین ہو سکتی ہے، اللہ کے ولیوں کی بات دین ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کی بات دین ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کی بات دین نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی عالم دین، اگر کوئی پیر یا مرشد کوئی بات کہتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ بھائی اگر آپ کی بات سچی ہے تو دلیل پیش کریں۔ میں اپنے باپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ، اگر کوئی بات میرا باپ کہتا ہے تو میں کہوں گا کہ بھائی کوئی دلیل پیش کریں۔ اگر میرا استاد کوئی بات کہتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی دلیل پیش کرے۔ اگر کوئی محدث کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی دلیل پیش کیجیے۔ اگر کوئی مفسر کوئی بات پیش کر سکتا ہے دین میں، دین کہہ کر، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دلیل پیش کیجیے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہے، کچھ حکم دیں، تو میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ اے اللہ کے رسول آپ دلیل پیش کیجیے۔ یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ یہ رسول سے دلیل پوچھنا یہ کفر ہے، حرام ہے۔ ہاں، رسول خود دلیل ہے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر کلمہ ادھورا ہے، کلمہ ادھورا ہے، توحید ادھوری ہے، رسالت کے بغیر نماز ادھوری ہے، اذان ادھوری ہے میرے بھائی۔ ہاں، تو لہذا ہر ایک سے ہم دلیل پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تمام دنیا کی بات مل کر، تمام دنیا کے علماء کی بات مل کر دین نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ غور سے سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ ایک صحابی اٹھ گئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خاموشی اختیار کی، یعنی ایسا ہو گیا جیسے کہ سنا نہیں آپ نے۔ پھر وہ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول ہر سال ہم حج ادا کریں؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خاموشی اختیار کی۔ پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی نے پوچھا کہ کیا اے اللہ کے رسول ہر سال یہ حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کنت لعام لوجبت، اگر میں کہہ دیتا نام ہاں تو یہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور تم ہر سال حج فرض نہیں کر سکتے، حج ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم نے کہا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، ہر سال فرض ہے، حج فرض ہے، میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن تم کہتے چلے جاؤ، پوچھتے چلے جا رہے ہو کیا ہر سال حج فرض ہے۔ اگر میں کہتا کہ نعم ہاں ہر سال حج فرض ہے تو یہ تم پر بھاری ہو جاتا، وزن ہو سکتا، اور تم یہ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام کہہ دیتے تو وہ فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت ہے، حدیث ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی صحابی کی بات، کسی تابعین کی بات، کسی تبع تابعین کی بات، کسی امام کی بات دین نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ سارے مسلمان، سارے جماعت کے لوگ صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ہدایت مل جائے گی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ ہاں، اور اللہ نے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے، اللہ نے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ حکم دیا ہے
اللہ نے بھی کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میری اتباع کرو، میری ہدایت کرو، اتبع ما انزل الیک من ربک، اے لوگوں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے مجھ پر وحی کے ذریعے سے، اس پر عمل کیجئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد جو چیز ہم نے تجھ پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے اس کی پیروی کر، اس کی اتباع کر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں جو چیز مجھ پر نازل ہوئی ہے دین شریعت، اس کی پیروی کرے، اس کی اتباع کرے۔ اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ اے لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے تمام انسانوں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس لیے کہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ نے رکھا ہے میرے بھائی۔ ہاں، ہدایت کہیں اور نہیں مل سکتی، صحابہ کی پیروی میں ہدایت نہیں مل سکتی، تابعین کی پیروی میں ہدایت نہیں مل سکتی، تبع تابعین کی پیروی میں ہدایت نہیں مل سکتی، ائمہ کی پیروی میں ہدایت نہیں مل سکتی، دنیا کے سارے ائمہ اور علماء کی پیروی میں ہدایت نہیں مل سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر عمل کریں گے تو ہی ہدایت مل سکتی ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ صحابہ کی طرف، تبع تابعین کی طرف، تابعین کی طرف، ائمہ کی طرف منسوب کر دیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگر اس کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ہدایت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، سچی حدیثوں پر، صحیح حدیثوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں پر اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ تو صرف ایک شخصیت ہے پوری دنیا میں، کائنات میں، جس کی اتباع کی جا سکتی ہے، جس کی پیروی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جی ہاں میرے محترم دوستو، میرے بھائی، تو لہذا آج دنیا میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، بدعت کی طرف جا رہے ہیں، خرافات کی طرف جا رہے ہیں، غیر شرعی رسم و رواج کی طرف بھاگ رہے ہیں، ایسے اعمال کر رہے ہیں جس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر ایسا بوجھ ڈال دے رہے ہیں، اپنے اوپر ایسا عذاب مسلط کر رہے ہیں جس کا نہ اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ایسی ایسی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، ایسی ایسی باتیں گھڑی جاتی ہیں، انا للہ راجعون، اور کہا جاتا ہے کہ بڑے جو ہے نا پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ولی ہیں، پہنچے ہوئے جو ہے نا عالم ہیں، انا للہ راجعون۔ ہاں، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا قرآن ختم کر دی۔ بھائی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے 2 ٹانگ دی تو کیوں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے؟ یہ غلط نہیں ہے؟ بتائیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ ہاں، پانی پر چلنے لگے، پانی پر کیسا چلے گا کوئی؟ بتائیے آپ۔ انا للہ راجعون۔ کوئی کنویں میں الٹا لٹکا، 40 سال تک الٹا لٹکا ہوا تھا، 40 سال تک، اور اس کو کہتے ہیں کہ بزرگ ہے۔ انا للہ راجعون۔ کتنی عیب کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ اگر وہ الٹا لٹکا ہوا تھا، سر نیچے تھے، پیر اوپر تھے، اور 40 برس تک الٹا لٹکتا رہا تو اس کو پیشاب پیخانہ نہیں آیا؟ اگر پیشاب پیخانہ کیا تو کہاں سے کیسے جو ہے نا نیچے گیا ہوگا اور کہاں پہنچا ہوگا؟ منہ میں نہیں پہنچا ہوگا، پورے جسم سے ملتے ہوئے۔ کتنی عیب کی بات ہے۔ اب ہندوستان میں بعض جگہ جو ہے نا درگاہ ہے تو کہتے ہیں کہ برہنہ شاہ، لنگے شاہ۔ کتنی عیب کی بات ہے۔ لنگا آدمی کوئی جو ہے نا وہ یہ ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ جو لنگا تھا، برہنہ تھا، وہ اللہ کا ولی دوست ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی ایک ہفتہ پہلے پاکستانی چینل پہ جو ہے نا میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے نا لنگا، مادر ذات لنگا، ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، اور سامنے مرد، عورتیں اور مرد اس کے سامنے ناچ رہے ہیں۔ انا للہ راجعون۔ کتنی عیب کی بات ہے۔ ان کی عقلوں پر پردہ جو ہے نا پڑ گیا ہے۔ انا للہ راجعون۔ حالانکہ مرد جو ہے نا اپنا حصہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک نہیں دکھا سکتا کسی اور کو، کسی مرد کو نہیں دکھا سکتا سوائے بیوی کے۔ مرد کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کھول نہیں سکتا، مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا۔ یہ جو سوئمنگ پولوں میں، یہ دریا میں، سمندر میں نہاتے ہیں نا آدھی چڈی پہن کر، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ گھٹنوں تک چڈی ہونی چاہیے، گھٹنوں تک جو ہے نا کپڑا ہونا چاہیے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا لازم ہے ہر مرد کے سامنے۔ اسی طرح عورتیں بھی اپنا جسم ناف سے لے کر گھٹنوں تک کسی اور اجنبی عورت کے سامنے جو ہے نا نہیں دکھا سکتی۔ ماں بیٹی کے سامنے، بیٹی ماں کے سامنے نہیں، سوائے شوہر کے سامنے کھول سکتی، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ لیکن آج کل ہو رہا ہے، اور یہاں پہ لنگا جو ہے نا ناچ رہا ہے، لوگ اس کے سامنے مرد عورت ناچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ انا للہ راجعون۔ کتنی عیب کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ اسلام کتنا بدنام ہوتا ہے، اسلام لانے والے کتنے بدنام ہوتے ہیں۔ ہاں، برہنہ شاہ پیر، انا للہ راجعون۔ لنگا کیسا پیر ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے الذین آمنوا کانوا یتقون۔ ہاں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا کانوا یتقون۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کون ہیں؟ جن کو کوئی غم نہیں ہوتا، جو ہے نا پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا کانوا یتقون،
جو ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، وہ ہے ایمان۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے کہا۔ اور یہاں جو ہے نا بدن کھلا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو نا پیر ہے اللہ کا ولی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قرآن حدیث کے ماننے والوں میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن حدیث کے ماننے والوں میں، جن کو آپ اہل الحدیث کہہ لیں یا محمدی کہہ لیں، سلفی کہہ لیں، ان میں یہ چیزیں بالکل نہیں پائیں گے آپ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ فالتو لوگوں میں یہ باتیں ہیں۔ انا للہ راجعون۔ یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے بتائیے آپ؟ قرآن سے دور، حدیث سے دور، لوگوں کو جو ہے نا شیطان کے قریب کر دیا ہے، لوگوں کو جو ہے نا کافروں کے قریب کر دیا ہے، لوگوں کو یہودوں کے قریب کر دیا ہے، لوگوں کو جو ہے نا کیا نام ہے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کافروں کے قریب کر دیا ہے۔ شیطان کے قریب ہو چکے ہیں لوگ، قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہو گئے، تو اب شیطانی تو جو ہے نا قریب ہوگا نا، یا تو کافر قریب ہوگا۔ انا للہ راجعون وان تطیعوہ تہتدوا۔ لہذا لوگوں، ایک رسول کی اتباع کرو، ایک رسول کی پیروی کرو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرو، چھوڑ دو ساری باتوں کو۔ جتنا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے کہا میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے نعمت کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو چکا ہے میرے دوستو۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے، لہذا جتنا دین 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا، کامل نازل کیا ہے، اتنے دین پر عمل کر لے کافی ہے۔ شرک سے باز آ جائے، شرک کو چھوڑ دیں، شرک سے توبہ کر لیں، بدعت اور خرافات کو چھوڑ دیں، بدعت اور خرافات سے توبہ کر لیں، اور غیر شرعی رسم و رواج کو چھوڑ دیں، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر عمل، ہر کام سنت کے مطابق کریں، حدیث کے مطابق کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کریں۔ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈال لیں، اپنے اوپر مصیبت نہ ڈال لیں، اپنے اوپر سختی نہ ڈال لیں۔ جی ہاں، جتنا دین پیش کیا اتنا پر عمل کر لیں، انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے۔ صحابہ کرام نے جتنے دین پر عمل کیا اتنے دین پر آپ عمل کریں گے تو آپ سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہوا نہیں ہوا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل صحابہ کرام کو دیا گیا نہیں دیا گیا؟ تو اتنے دین پر میں اور آپ بھی عمل کریں گے تو ضرور اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جس طرح وہ صحابہ کرام ایمان لائے، اگر اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ گے تو ہدایت مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ جی ہاں میرے محترم دوستو، ابو بکر کی زندگی کو دیکھو، عمر کی زندگی کو دیکھو، عثمان کی زندگی کو دیکھو، علی کی زندگی کو دیکھو، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھو۔ جتنا انہوں نے عمل کیا اتنی ہم کوشش کریں گے اتنا عمل کرنے کی، انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، ہدایت مل جائے گی میرے محترم دوستو۔ یہ پہنچے ہوئے، وہ پہنچے ہوئے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اب 3 مہینوں سے ہم گھروں میں جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، 3 مہینوں سے نوکری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں، بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا یہ لنگا شاہ بے جنا پیر ہے، مرشد ہے، پہنچا ہوا ہے، بزرگ ہے، یہ فلاں جو ہے نا پہنچا ہوا ہے، یہ بندے نواز ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بہت پہنچا ہوا ہے، ہاں بھوک لگی تو سمندر میں جو ہے نا ہاتھ ڈالتا اور جو ہے نا مچھلی نکال کر جو ہے نا سورج کو دکھا کے جو ہے نا بھول کے جو ہے نا کھا لیتا، ہاں گنگا میں جو ہے نا گنگا کی ندی میں جو ہے نا پانی کے اوپر چلتا تھا، پانی کے اوپر سو جاتا تھا، کنویں میں جو ہے نا الٹا جو ہے نا لٹکتا تھا 40 سال تک۔ فلاں بزرگوں کی جو ہے نا بڑے جو ہے نا کارنامے سننے میں آتے تھے۔ اب جو ہے نا اس لاک ڈاؤن کے موقع پر، اس بیماری کرونا وائرس کی بیماری، اس وبا کے موقع پر ایک بھی بزرگ کام کیوں نہیں آ رہا؟ ایک بھی بزرگ کیوں اچھل کر نکل کر جو ہے نا اس بیماری کو کیوں ختم نہیں کر رہا؟ کیوں لوگوں کو مرنے سے نہیں کیوں بچا رہا؟ کیوں جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا اس بیماری کی جو ہے نا دوا نہیں نکالا کوئی بزرگ نے، کوئی پیر نے، کوئی مرشد نے؟ ہاں بیوقوفو، مذاق اڑا رہے ہو، غریب بے بیچارے، بے کس، بے مجبور جو ہے نا جاہل قسم کے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا دھوکے میں ڈال کر جو ہے نا اپنی پیٹ کی پوجا کرتے ہو، اپنے پیٹ پہ جو ہے نا آگ بھر رہے ہو، جہنم کا آگ بھر رہے ہو، دنیا میں بے عزت ہو گئے، آخرت میں جو ہے نا جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ سے مدد چاہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت۔ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یاد رکھو، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے، ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے اس کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے، اور ساری دنیا مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں یہ ایمان ہے میرا، اور ہر مومن کا یہی ہے، مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ڈھوکسلے جو ہے نا بابائیں ہیں، یہ ڈھوکسلے عامل ہیں، یہ ڈھوکسلے ولی ہیں، یہ ڈھوکسلے جو ہے نا پیر اور مرشد ہیں، اب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بلاؤ اپنے پیر کو، اپنے مرشدوں کو، اپنے جو ہے نا درگاہ والوں کو، جس کی تو طواف کرتے ہو، جس کو چادریں چڑھاتے ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، جس کے جو ہے نا مانگتے ہو کہ اے پیر دے دو، اے بندے نواز دے دو، اے غریب نواز دے دو، بھر دے جھولی فلاں فلاں، بولو اس کو کہ بھائی مرض کورونا وائرس بڑھتا چلے جا رہا ہے، آئے دن جو ہے نا لوگ جو ہے نا بیمار زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، مرتے زیادہ چلے جا رہے ہیں، بولو اٹھو، ان بیماریوں کو جو ہے نا کچھ علاج کرو، بولو
کوئی جو ہے نا اس کا کرونا وائرس کا کوئی علاج جو ہے نا دکھاؤ بولو، بتاؤ بولو، مرنے والوں کو بچا لو بولو، بیماروں کو جو ہے نا کچھ دوا دے کر شفا دو بولو. ساری دنیا پریشان ہے. اس بزرگ کو جو ہے نا اٹھا لے گی، آسمان پر جو ہے نا بٹھا لے گی، اپنے سروں پر بٹھا لے گی، ان کے پیروں کو دھو کر پی لے گی. اٹھو، کوئی بزرگ کو اٹھاؤ. ہندوستان میں لاکھوں بزرگ پڑے ہوئے ہیں نا، پاکستان میں لاکھوں بزرگوں کو مانتے ہیں نا لوگ، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا، فلاں کشمیر، بہت بزرگ ہیں نا. بولو، کسی بزرگ کو پکارو. لا حول ولا قوت الا باللہ. شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا، شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی سے جو ہے نا سوال کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کوئی پتھر کام نہیں دینے والا ہے، کوئی درخت کام دینے والا نہیں ہے، کوئی بزرگ، کوئی انسان کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی، سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. اس وبا کو، اس کرونا وائرس کی بیماری کو، وبا کو اللہ ہی نے لایا اپنی مشیت سے، اور اللہ ہی کے حکم سے اس جو ہے نا بیماری کو جو ہے نا دور ہوگا. اس بیماری دور ہوگی، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اس بیماری سے لوگوں کو شفا دے گا، نجات دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بیماری کو ختم کر دے، دور کر دے، مسلمانوں کو نجات دے دے، حرمین شریفین کو اللہ پاک کر دے، مدینہ کو پاک کر دے، مکے کو پاک کر دے اس بیماری سے، سعودی عرب کو پاک کر دے اس بیماری سے. دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں ان تمام کو اللہ اس بیماری سے پاک کر دے. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے پاک کر دے. دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے پاک کر دے، اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت پر ایمان ہمارا اور زیادہ مضبوط کر دے، اللہ پر یقین اور زیادہ مضبوط کر دے، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور زیادہ کر دے، اللہ پر حسن ظن اور زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارا بڑھا دے، ہمارا ایمان اور پختہ کر دے یا رب العالمین. ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے یا رب العالمین. اور اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کر کے مدارس جو بند پڑے ہوئے ہیں، مدارس لاکھوں کی تعداد میں بند پڑے ہوئے ہیں، مدارس دینیا، تحفیظ القرآن کے عالم فاضل کے مدارس بند پڑے ہوئے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں طلبہ اے اللہ انتظار کر رہے ہیں. یا رب العالمین جلد سے جلد مدارس کے دروازے کو کھول دے، طلبۃ العلم کے لیے قال اللہ قال رسول کی صدا گونجنے کے لیے، توحید اور سنت کی صدا بلند ہونے کے لیے. اللہ اس کرونا وائرس کی بیماری کو، برس کو ختم کر کے اللہ جلد سے جلد جو ہے نا مدارس کے دروازوں کو کھول دے یا رب العالمین طلبۃ العلم کے لیے. اسی طرح اللہ مساجد کے دروازے پوری طرح کھول دے، جہاں کہ سنت کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق وہاں مساجد میں نمازیں ادا، 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے کا موقع ملے، جمعہ نماز ادا کرنے کا موقع ملے. اے اللہ اسی طرح حرمین شریفین کو کھول دے تاکہ کعبۃ اللہ کا طواف ہو سکے سنت کے مطابق، حج اور عمرے کا سلسلہ سنت کے مطابق ادا کرنے کا موقع مل سکے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر پر حاضری دے کر درود و سلام بھیجا جا سکے. یا اللہ اپنے فضل سے یا رب العالمین مسلمانوں کی توبہ کو، مسلمانوں کے نیک اعمال کو، مسلمانوں کے صدقہ خیرات کو، مسلمانوں کے نیکیوں کو قبول فرماتے ہوئے اپنے فضل سے یا رب العالمین اس وبا کو، اس کرونا وائرس کی مرض کو جلد سے جلد ختم کر دے اور حالات پہلے سے بہتر فرما دے. جو بیمار ہے اللہ ان کی شفا کامل عاجل عطا فرما. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس بیماری کو دور کرنے والا نہیں ہے. پکارو اپنے ولیوں کو، جس کو تم خبر والوں کو پوچھتے ہو، خبر والوں پر لاکھوں کروڑوں جو ہے نا پیسہ خرچہ کرتے ہو. بھوکے پڑے ہوئے مسلمان، بہنا مسلمان ہے، سونے کے لیے ایک چھت نہیں ہے، سردیوں میں مر رہے ہیں، گرمیوں میں مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور تم جو ہے نا کروڑوں روپیہ جو ہے نا درگاہوں پر جو ہے نا مزاروں پر جو ہے نا خرچ کر رہے ہو. نفیس چادریں، قیمتی چادریں جو ہے نا پردار رہے ہیں. مسلمان جو ہے نا لنگا پڑا ہوا ہے، گرمی سے مر رہا ہے، سردی سے مر رہا ہے، ٹھٹک مر رہا ہے، بھوکے مر رہے ہیں، سولیوں پہ چھلیاں چڑھ رہے ہیں بھوک سے. پاکستان میں، ہندوستان میں اور دنیا میں لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو جو ہے نا پانیوں میں جو ہے نا پھینک دے رہے ہیں، اور گلے میں جو ہے نا رسی ڈال کر جو ہے نا موت کے حوالے کر دے رہے ہیں، بھوک اور برداشت نہیں کرتے ہوئے. پیسہ نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے نا کتنے درگاہوں پر جو ہے نا کروڑوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں آئے دن. اس پر پھول جو ہے نا نشاور کر رہے ہیں، اس پہ قیمتی جو ہے نا چادریں چڑھا رہے ہیں، اس پر جو ہے نا عطر جلا رہے ہیں، اس پر جو ہے نا گلاب چھڑک رہے ہیں. کیا کیا کام کر رہے ہیں جو شیطان کے کام ہے، پورے ناہنجاروں کے کام ہے، کمینوں کے کام ہے، وہ کر رہے ہیں. اور مسلمان انسان بھوکا مر رہا ہے. انسانوں کی قدر نہیں ہے، پتھروں کی قدر ہے، مردوں کی قدر ہے، جو منو مٹی کے اندر ہزاروں سال، 100 سال، 50 سال پہلے جو ہے نا مر چکے ہیں، اور ان کو گل سڑ کر جو ہے نا ان کی ہڈیاں ہو گئی ہیں. ان پر جو ہے نا تم لاکھوں کروڑ روپیہ خرچہ کر رہے ہیں. اور آج جو مسلمان، تمہارا رشتہ دار، تمہارا دوست، تمہارا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، اس کی جو ہے نا کوئی جو ہے نا تمہیں فکر نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ انسانیت ہے، یہ وہ انسانیت ہے، یہ مسلمان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو. تو لہذا اپنے اوپر بوجھ مت ڈالو. جتنا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے آسان دین ہے، آسان دین پر عمل کرو. بشروا ولا تنفروا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں آسانیاں پیدا کرو، خوشخبریاں دو، خوشخبری دینے والے بنو، مشکل پیدا مت کرو. ہاں، بشروا ولا تعسروا، خوشخبریاں دینے والے بنو. ولا تنفروا، نفرت پیدا مت کرو. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکل میں مت ڈالو لوگوں کو. ہاں،
دین بہت آسان ہے، دین یسر، پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین یسر، دین بہت آسان ہے میرے بھائی، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ گئے، مکہ میں گئے، کعبۃ اللہ گئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حجر اسود وہ پتھر جو آسمان سے آیا گیا، آسمان کا پتھر جو حجر اسود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کعبۃ اللہ میں نصب کیا تھا، کعبۃ اللہ میں لگایا تھا۔ جب بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا جب اس کو موقع ملتا ہے تو اس کو جو ہے نا بوسہ دیتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کر کے جو ہے نا طواف شروع کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موقع ملا، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، بوسہ دینے سے پہلے کہا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو ایک پتھر ہے عام پتھروں کی طرح، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ ان آنکھوں نے میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تجھے بوسہ دیکھتے ہوئے۔ تجھے محمد عربی نے، میرے نبی نے بوسہ دیا، اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں۔ ہاں، یہاں بھی توحید کا سبق حضرت عمر نے سکھا دیا امت کو، کہا کہ حجر اسود جو کہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اس میں بھی جو ہے نا کوئی نقصان اور فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اور آج ہمارے پیر اور مرشد اور بڑے فلاں عالم فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں کہ یہ عقیق پہن لو، اس سے بیماریاں دور ہوں گی، اس سے پریشانیاں دور ہوگی، اس سے رزق آئے گا، یہ پتھر پہن لو، یہ پتھر جو ہے نا گلے میں ڈال لو، یہ پتھر جو ہے نا انگلیوں میں ڈال لو، یہ پتھر کمر میں رکھ لو، یہ پتھر جو ہے نا گھر میں رکھ لو، یہ فلاں، یہ پتھر سے یہ ایسا ہوگا، ایسا پتھر، انا للہ راجعون، جنت سے لایا ہوا پتھر حجر اسود نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو دنیا کے دوسرے پتھروں پہ کیسے جو ہے نا نفع نقصان ہو جائے گا بتائیے آپ؟ اگر نفع نقصان ہوگا تو میں یہ ہزاروں کے پتھر لا کر اپنے گھر میں رکھ لوں گا، ہاں جیبوں میں بھر لوں گا میرے اپنے پتھر میں اگر نفع نقصان ہوتا ہے، اور اگر کڑیوں میں جو ہے نا ہاتھوں میں پہن لوں گا نفع نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کتنے بھیک مانگنے والوں کو دیکھا ہے، غریبوں کو دیکھا ہے، بھیک مانگنے والوں کو دیکھا ہے، ہندوؤں کو، کافروں کو، مسلمانوں کو دیکھا ہے، ہاتھوں میں 2 3 4 پتھر ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ اگر نفع نقصان ہوتا تو وہ کیوں بھیک مانگتے بتائیے آپ؟ تو لہذا نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ ایمان رکھو میرا مطلب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ 17 رکعات میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس سے عبرت اور نصیحت پکڑیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور ان کمبختوں کو سمجھائیں، ان نالائقوں کو سمجھائیں جو جاہل قسم کے مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بات ہے، اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ زیادہ عمل کرنا نہیں ہے، عمل تھوڑا کریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ عمل تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق۔ زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، جو سنت کے خلاف ہے زیادہ عمل، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے موت حیات کو اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ جاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پہچاننا چاہتا ہے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون۔ قرآن کو پڑھیے، 29واں پارے کی شروع کی آیت ہے، سورہ ملک کی شروع کی آیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، زیادہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کو زیادہ عمل پسند نہیں ہے، اللہ کو تھوڑا عمل پسند ہے، لیکن وہ تھوڑا عمل اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اب آخری ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر حدیث صحابی کا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بہن ہے اور وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہے، لیکن اس نے 3 جو ہے نا اپنے اوپر باتیں لازم کر لی ہیں، اپنے اوپر 3 باتیں لازم کر لی ہیں، 3 شرطیں اپنے اوپر جو ہے نا لازم کر لی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ ادا کرے گی تو پیدل سفر کرے گی، اونٹ پر سوار نہیں ہوگی، گھوڑے پر سوار نہیں ہوگی، کسی سواری پر سوار نہیں ہوگی، پیدل چل کر جو ہے نا مدینے سے مکہ جائے گی اور جو ہے نا تکلیف برداشت کرے گی، پہاڑ آئیں گے، پتھر آئیں گے، یہ آئیں گے، تکلیف برداشت کرے گی، زیادہ تکلیف کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں کیا دے گا۔ دوسری شرط اور دوسری بات اس نے اپنے اوپر یہ لاگو کر لی ہے کہ وہ جو ہے نا چپل نہیں پہنے گی، پیدل بھی سفر کرے گی اور جو ہے نا چپل کے بغیر، جوتے کے بغیر جو ہے نا وہ جو ہے نا چل کر مکہ جائے گی، تاکہ جو ہے نا پاؤں پھٹے، پاؤں میں چھالے آ جائے، خون نکلے، تکلیف ہو، اور یہ تکلیف برداشت کرے، صبر کرے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ زیادہ دے، زیادہ نیکیوں کی شکل میں دے۔ اور تیسری بات اس نے اپنے اوپر یہ لاگو کر لی ہے کہ وہ جو ہے نا بغیر چادر، بغیر ٹپا کے، بغیر کوئی چیز اوڑھے کے، کھلے سر جو ہے نا ایسے ہی جو ہے نا کعبۃ اللہ جا کر حج کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ اچھی نیت سے کہا
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابہ کی بہن، نیت اچھی تھی، صاف تھی نہیں تھی، نیکی کا جذبہ تھا نہیں تھا. آج جو الو کے پٹھے ایسی ویسی باتیں کہتے ہیں ان کو سمجھاؤ، نیکی کا جذبہ تھا. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے اندر زیادہ تکلیف اٹھائے گی تو زیادہ نیکیاں ملے گی، زیادہ اللہ خوش ہوگا. جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی کا اظہار کیا، ناراض ہو گئے. فرمایا اگر وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہے تو جس طرح میں نے حکم دیا ہے اس طرح جو ہے نا اس کو ہمارے ساتھ حج بیت اللہ ادا کرنا ہوگا، حج کا سفر کرنا ہوگا. یہ ساری تکلیفیں یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس کو چاہیے کہ اگر سواری ہے تو سواری پر سوار ہو کر جو ہے نا مکہ جائے، حج کا سفر کرے. اگر اس کے پاس جوتے مہیا ہے، چپل مہیا ہے تو وہ چپل پہن کر جائے، وہ دوپٹہ پہن کر جو ہے نا ہمارے ساتھ سفر کرے، اپنے سر کو چھپائے، اپنے جو ہے نا لباس کو چھپائے، پورا مکمل لباس پہنے، تکلیف اپنے اوپر تکلیف بوجھ نہ ڈالیں. اللہ نے اس کی اجازت نہیں دیا ہے اور میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر ایسے انداز میں آنا ہے تو میرے ساتھ وہ حج کا سفر کر سکتی ہے، ورنہ میرے ساتھ نہیں آئے گی. دیکھا میرے دوستو، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، روک دیا، کہا کہ ایسا دین ہمارا نہیں ہے، ایسی چیزیں ہماری دین میں نہیں ہیں، ہمارے اسلام میں نہیں ہے. دین بالکل آسان ہے، شفاف دین ہے میرے بھائی. جتنا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اتنے ہی دین پر عمل کرنے کافی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. ساری دنیا کے لوگوں کی بات مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے موافق نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اپنے اپنے پیروں کو، اپنے اپنے جماعت والوں کے علماء کی بات کو اہمیت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اس سے توبہ کر لیں. اپنی اپنی جماعتوں میں رہیں، اپنی اپنی جماعتوں میں رہیں، لیکن بات مانیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، عمل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں، اپنی اپنی جماعتوں میں رہیں. صرف ہدایت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہدایت ملے گی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کرنے میں ہے. لہذا قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے، قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کی کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث کی شکل میں، صحیح سنتوں کی شکل میں ہمارے لیے کافی ہے. تو لہذا اے لوگو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر پیروی کرنی ہوگی. دیگر بدعات کے کام، دیگر جو ہے نا شیطانی کام، دیگر جو ہے نا نفس کے کام کو چھوڑ دیں. خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ، جتنا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اتنے دین پر عمل کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی مل جائے گی. پیدائش سے لے کر وفات تک جو چیزیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، صحابہ اکرام سے ثابت ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس پر عمل کریں. اور باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ دین کے علاوہ ہے، دین کے باہر ہے، کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے، اس کو چھوڑ دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خالص دین، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کے مصداق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بدعات اور خرافات اور غیر شرعی رسم و رواج سے بچا لے، اور ایسے گندے قسم کے پیر اور مرشدوں سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہمارا پیر، ایک مرشد، ہمارا ایک رہبر، ہمارا ایک قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا رہبر مانتے ہوئے اس کی اقتداء، اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو حالت ایمان پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس مرض کرونا اور اس کو بھگا کر مساجد کے دروازے، مدارس کے دروازے کھول دے، اور روزمرہ کی زندگی، کاروبار کی زندگی، نوکری کی زندگی اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بنا دے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی کہتے ہیں، کہنے والوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.